بھائیوں بہنوں، مجھے پتا نہیں کتنوں نے غور سے اس حوالے کو سنا یا پڑھا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کئی بار پہلے کر چکا ہوں۔ خدا کا کلام ہمارے اندر اترنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا ہمارے اندر اترنا ہمارے کانوں کے ذریعہ سے ہمارے دل میں اترنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں، تاریکی، مایوسی، تاریکی، موت، ناکامی گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا بنی، پیدائش اگر آپ پہلا باب پڑھیں تو جب دنیا بنی تو لکھا ہے کہ گہراؤں پر اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اور ایسے میں کلام ہوا، خدا کے منہ سے کلام نکلا، اور وہ کلام کیا تھا؟ روشنی ہو جا۔ اور جب کلام آیا اس تاریکی کے اندر، اس زمین پر جب کلام آیا تو پھر روشنی ہوئی۔ تو ہمارے من کی تاریکی، ہمارے دلوں کی تاریکی، جو مایوسی ہو سکتی ہے، جو گناہ ہو سکتا ہے، جو بیماری ہو سکتی ہے، جو ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ تبھی دور ہوگی جب روشنی آئے گی، اور روشنی کلام ہے۔ کلام آئے گا تو یہ تاریکی بھاگ جائے گی اور روشنی قائم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، یہاں پر بیٹھ کر ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کلام ہمارے اندر آئے، اور جب کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو بہت دفعہ ہمارا دھیان ادھر ادھر، یا ہم اس کو سن نہیں پاتے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، حقیقت کو نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ آپ بدل سکتے۔ خدا کا کلام حقیقت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے میری درخواست ہے، جب بھی کلام کو پڑھا جائے، تلاوت ہو، اتنے دھیان سے سنیں کہ میری اور آپ کی اندر کی تاریکی، ہم انسان ہیں، تاریکی ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ جب جب ہم روشنی کو پر غور نہیں کرتے تو تاریکی بھاگ کر آ جاتی ہے، لیکن جو ہی روشنی آتی ہے تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو جب بھی کلام پڑھا جائے، سنا جائے، تو پھر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ اس لیے غور سے خدا کا کلام سنیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور یہی کلام آپ کو برکت دے گا۔ برکتیں اس کلام کے اندر ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں بیٹا، اور بڑے دھیان کے ساتھ۔ بچوں کو پہلی تو بات یہ ہے کہ سنڈے اسکول بھیجا کریں۔ اگر آپ نہیں بھیجتے تو کم از کم ان کو اتنا آزاد نہ چھوڑیں، ان کو سکھایا کریں، ان کو بٹھائیں اپنے پاس، اور ان کے دھیان میں نہ لگے رہیں، کلام کو سنیں۔ جی بیٹا پڑھے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا، اور رسول اس کے ساتھ رہے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ جائے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی
کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعہ جو لوکا طبیب بیان کر رہا ہے، یہ واقعہ یسوع کی مصلوبیت سے ایک دن پہلے ہوا، یعنی جمعرات کی شام کو یہ واقعہ ہوا، جس کو بڑے سادہ الفاظ میں لوکا نے بیان کیا ہے۔ اور آپ نے اگر غور سے سنا ہے تو پھر یقیناً آپ اس کو سمجھ گئے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت کچھ اس کے اندر ہے اگر ہم غور کریں، لیکن چند باتیں وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے دی ہے۔ یہ وہ آخری کھانا ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا۔ میرے عزیز بھائی، میری بہن، اور یہ واقعہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ کھانے تو یسوع نے پہلے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائے ہیں، لیکن یہ کھانا خاص کھانا بن گیا، اور اس کی اہمیت کے لیے بہت ساری باتیں، بہت سارے ثبوت ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ چاروں اناجیل کے اندر یہ واقعہ بتایا گیا ہے۔ اس کو آخری فصح بھی کہا جاتا ہے، اس کو اشعیا ربانی، عشاء کا مطلب شام، اشعیا ربانی، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا کھانا۔ اور میرے عزیز بھائی، میری بہن، 5 باتیں میں چاہتا ہوں جلدی سے ہم اس حوالے کے مطابق اپنے ذہن میں لائیں۔ نمبر 1 یہاں پر لکھا ہے کہ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ جب کھانے کا وقت ہو گیا تو وہ اور اس کے رسول یعنی شاگرد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ اور یسوع نے یہاں پر پہلا جملہ اس حوالے کے مطابق بولا۔ یسوع نے کہا، پہلی بات، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ میرے بھائی، میری بہن، ذرا سمجھے، یہ کھانا یعنی یہ خاص کھانا ہے۔ اگر ہم 3 وقت کے کھانے کی بات کریں تو شاید یسوع نے دوپہر کا کھانا بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا ہوگا، ناشتہ کیا ہوگا، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر حیران کن باتیں ہیں، اور شاید یہاں پر شاگرد سن کر حیران ہو گئے کہ خداوند نے تو کئی بار ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور آج کون سے کھانے کی بات کر رہا ہے یسوع کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ آرزو اور خواہش میں فرق ہے۔ آرزو کا مطلب شدید خواہش ہے، جس کو شاید کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آرزو، بڑی لگن، بڑی کوشش اور بڑی شدید خواہش۔ یسوع اپنی شدید خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شاگردوں کو کہ مجھے بڑی آرزو تھی۔
اس کا مطلب ہے کہ اس کھانے کی اہمیت بھی ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کھانے کی اہمیت کتنی تھی۔ ابھی ساجن بہت ساری مثالیں دے کے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا رہا تھا، مثالیں تمثیلیں ذرا ہمیں سمجھنے میں آسانی پیدا کر دیتی۔ تو اگر میں کہوں کہ مجھے بڑی خواہش تھی، آرزو تھی کہ آج یہ کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آپ یقیناً سمجھیں گے کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ یسوع ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص کھانا ہے، یہ عام کھانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لوگوں، کاش ہم اس عبادت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ جائیں۔ کاش، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا، کئی باتیں ہم سمجھتے نہیں، ہم اس بات کو ایمان رکھتے ہیں اور دعا میں بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہوں گے، اور بڑی جنرل بات ہے جو ہم بولتے ہیں کہ تو اپنے طالبوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، لیکن کبھی طالب لفظ جو ہے نا اردو کا، کبھی جو بچے پڑھتے ہیں یا جو ٹیچر ہیں، کبھی اردو گرامر کے مطابق طالب کی ریسرچ کریں، طالب کہتے کس کو ہے، طالب بننا کیا ہے، تو وہ تو طالبوں کو نیند میں دیتا ہے، ایویں کچوں کو نیند چ نہیں نہ دینا۔ تو پہلے طالب تو بنے، اور جب طالب بنیں گے نا بڑے، پھر وہ دیوانگی سے آگے کا، طالب ہونا اصل میں دیوانگی سے آگے کی کوئی سٹیج ہے۔ جب پھر نہ اپنی ہوش ہوتی ہے، بس تو ہی تو، جیسے پالوس کہتا ہے کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اگر کوئی طالب کو سمجھنا چاہتا ہے تو پالوس کو سمجھے، پالوس کی زندگی کو سمجھے کہ پالوس کیا تھا، اور جب وہ طالب بنا تو کیا بن گیا، پھر آپ کو طالب کی سمجھ آئے گی۔ تو پھر شاید یہ جملہ بولنے سے پہلے پھر کوئی سوچے کہ میں کیا رہا ہوں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، یہ آرزو آج ہم اس شاعر بانی کی عبادت جو ہر مہینے میں پہلا اتوار ہماری کلیسیا کے مطابق اور بہت ساری کلیسیاں میں اس عبادت کو کیا جاتا ہے، لیکن شاید طالب نہیں بنتے اس کھانے میں جو یسوع کہہ رہے ہیں کہ مجھے آرزو تھی کہ یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اس کھانے کی اہمیت کو ہم اس طرح سے سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں میرے بھائی میری بہن، ان کے اندر اس کھانے کی طلب دیوانگی کے سے آگے جا کر دیوانگی کی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اقبال ٹاؤن میں رات کو مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اس نے کہا پادری صاحب اگر بارش رہی تو شہربانی آگے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، کیونکہ یہ نہ کلیسیا میں فکس ہے کہ پہلا اتوار۔ اس نے کہا میری بیوی بیمار ہے سر، تو اگر بارش ہوگی وہ آ نہیں سکے گی تو شہربانی مس نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی فکر نہ کریں، اگر وہ آ نہ سکی تو وہ ان کو گھر جا کے شہربانی دے دی جائے گی۔ اور خدا کے لوگوں، طالب بنے، طالب بنے۔ مجھے بڑی آرزو تھی کہ تمہارے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ان اپنے لوگوں کے ساتھ میں کھانا کھاؤں۔ مجھے یہ بڑی آرزو تھی، یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور کیا یہی ماحول ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یسوع درمیان میں ہے اور شاگرد ارد گرد ہیں؟ اور آپ نے وہ تصویر تو دیکھی ہوگی جو خیالی تصویر ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے ہیں،
اور سارے شاگرد اور یسوع کھانا کھا رہے ہیں. آرزو شاگردوں کی نہیں، آرزو یسوع کی ہے. اور میرے بھائی میری بہن، شاگرد اس اہمیت کو سمجھتے ہیں. بائبل میں کچھ نہیں لکھا، لیکن آپ کا بھی کوئی خیال جذبات ہوں گے، میرے بھی جذبات خیال ہے کہ شاگرد یہ سن کر کیا کہتے ہوں گے. میرے عزیز، میرے بھائی میری بہن، کاش طالب بن جائیں، کاش ہم طالب بن جائیں اور یسوع کے جملوں کو، یسوع کے کلام کو بڑی احتیاط اور بڑی سمجھ کے ساتھ اپنے تک پہنچنے دیں. اسے بڑی آرزو ہے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے، بڑی آرزو. اور آج بھی بہت سارے لوگ نہیں آئے، عام نارمل سے بھی کم حاضری ہے. تو آپ پوچھیں گے تو شاید یہ جو عاملے کو کام پڑ گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی آرزو ایک طرف، اس کو پیچھے کر دیا اور کام ایک طرف ہے. شاید اگلی دفعہ ہم میں سے بھی کوئی ایسے ہی ہو، لیکن سمجھنا ہے مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں. پھر نمبر 2، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ میری یادگاری کے لیے، میری یادگاری کے لیے ایک نیا حکم ہے جو یسوع مسیح دے رہے ہیں. مجھے بتائیے بھائیوں، میری بیٹیوں بہنوں، کیا یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا؟ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، یہی. گیت تو ہم گاتے ہیں، ابھی وہ گیت گایا کہ وہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے، یہ اور بڑی کیڑی گل ہے. وہ تو ساتھ ہے، کیا تو ساتھ ہے اس کے؟ کیا گانے والوں آپ ساتھ ہیں اس کے؟ کلیسیا گانے والوں سے مراد صرف کوائر نہیں، ہم سب، کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ وہ تو ساتھ ہے. اور کیا ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں؟ خدا کے لوگوں، کلیسیا، میرے بھائی میری بہنوں، لوگ یادگاری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. آپ کیوں قدر نہیں کرتے اس کی یادگاری کی کہ وہ آپ سے لاکھوں روپے طلب نہیں کرتا، فقط کہتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو جو آج ہم تو آپ کو کریں گے. تو یہ بھی نہیں آپ کر سکتے، اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے، تو کہاں وہ جو لاکھوں روپے قربان کرتے ہیں اور یادگاری کے لیے؟ پوچھے آپ ان سے، قربانی تو کہیں گے یادگاری کے لیے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا سٹینڈ کہاں پر ہے؟ ایمانداروں، ہم کس جگہ پر ہیں؟ پھر برکتوں کو جب طلب کرتے ہیں تو ہم کلاوے بنا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے. ہم زندہ خدا کے ماننے والے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر آپ کے احساسات کہاں ہیں؟ اس کی یادگاری کی کتنی طرف اور کتنی فکر ہوتی ہے؟ کام تو سب کو پڑتے ہیں. کیا کبھی یہ کسی کو کہا؟ ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کہا کہ نہیں، یہ پہلا سنڈے مسیح کی یادگاری کا سنڈے ہے، یہ مس نہیں ہو سکتا. کہاں گیا وہ جذبہ؟ کدھر ہے یادگاری؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. یاد رکھو، عدالت کا ایک دن آنے والا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، ذرا ہوش میں آئے، ہوش میں آؤ، کیونکہ دن برے میں ہے. ہوش میں آؤ،
बुरे दिन आने वाले हैं। होश में आओ। मेरी यादगारी के लिए सवाल पूछ के आगे जाना चाहता हूं। आपके ख्याल में शागिर्दों को यादगारी फिर करनी चाहिए थी कि नहीं? तो आपको क्यों नहीं करनी चाहिए? जो छुट्टियां कर लेते हैं इतवार की, शायरबानी के संडे, जो परवाह ही नहीं करते, शादियां और काम सब चलते रहेंगे, लेकिन याद रखो बाइबल कहती है इसी तरह शादियां खुशियां हो रही होंगी और वो आ जाएगा और फिर उसका छाज उसके हाथ में होगा। होश में आए। जिसको यीशु ने अहमियत दी उसको अहमियत दें, अहमियत दें उसको। याद रखें, उसने कहा जो मेरी खातर कुछ खोएगा वो पाएगा। उसकी खातर कुछ खोएं, उसके साथ खाना खाने। लेकिन इसको समझे तो तब है ना। हम तो गौर नहीं करते, कलाम पर गौर नहीं करते। हम तो बस, एक बड़ा मुहावरा है, गधा क्या जाने जाफरान का भाव। जाफरान घास की तरह का और बहुत महंगा होता है, और गधा तो खा जाता है उसको, यानी उसको समझ नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, तीसरी बात क्या है? पहली बात क्या थी भला? हाँ जी, बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। दूसरी, शाबाश शाबाश, मेरी यादगारी के लिए ये यीशु ने हुक्म दिया है। उधर ख्वाहिश है, अब हुक्म दिया। आगे क्या लिखा है? तीसरी बात, बड़ी खास बात, उसने रोटी ली, उसने रोटी ली, रोटी आम गंदम की रोटी। उसने रोटी ली और तोड़कर अपने शागिर्दों को दी। आपने यहां पर सुना इस हवाले में। और उसने क्या कहा कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। मैंने कहा शागिर्द हैरान हो रहे हैं। पहले तो वो इस बात के लिए हैरान है कि ये आरज़ू को जाहिर कर रहा है। क्या आरज़ू है? अब फिर उसने जब ये कहा कि ये लो रोटी और कहा कि ये मेरा बदन है, अब वो और हैरान हो रहे होंगे कि उस्ताद आज क्या कर रहा है। उस्ताद के दिल में आज क्या है? ये तो रोटी है और ये कह रहा है कि ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर मैं कहूंगा, मुझे और आपको समझना है, ये खाना, ये शायरबानी, आम शायरबानी, आम खाना नहीं है, ये मसीह का बदन है। कौन सा माबूद है जो अपना बदन खाने के लिए दे? दुनिया के माबूद मांगते हैं। ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के माबूदों के साथ लोग खाना खाने की आरज़ू रखते हैं। आपका माबूद कैसा अजीम मोहब्बत करने वाला माबूद है। कहता है मुझे आरज़ू थी कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं। बादशाहों के साथ लोग खाना खाने की आरज़ू करते हैं और बादशाहों का बादशाह आपके साथ खाना खाने की आरज़ू करता है। मेरे भाई मेरी बहन, कितने, मुझे माफ कीजिए मैं ये लफ्ज बोलने लगा हूं, कितने, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, कितने कम बख्त और बदबख्त हैं कि हम उसके साथ खाना खाने की आरज़ू नहीं रखते। क्योंकि जब उसके साथ खाना खाएंगे तो हमारे मारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। उसके बाद तीसरी बात, चौथी बात क्या है? फिर प्याला लिया, फिर प्याला लिया और उनको दिया और क्या कहा? मेरे खून में नया अहद है। पुराना अहद और था, पुराना अहद और था, ये नया अहद है।
नए बनने के लिए, नया दिल, नई जिंदगी, नई इंसानियत नया करने के लिए नए अहद में शामिल होना जरूरी है। अहद में शामिल कैसे हुआ जाता था पुराने अहद में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सबको पता है कुर्बानियां की जाती थी और कुछ खर्च किया जाता था। अब वो खुद को कुर्बान करके, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो खर्च कर रहा है और अपनी जान को खर्च कर रहा है, और खर्च करके कहता है कि ये लो, सब कुछ तैयार करके कहता है ये लो, मेरे खून में नया अहद है। ये शीरा जो हम पीते हैं ये उसके खून में नया अहद है। हम अहमियत को समझे तो तब है ना, ये नया अहद है। और आगे नंबर 5, हालेलुया, नंबर 5 इसको अब क्या है, वो जो साथ बैठा था जिसने पकड़वाना था उससे भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। दुश्मनों से मोहब्बत, पता था उसको। और आगे अगर आप पढ़े तो उसको वो इस बात का इजहार करता है कि जो मुझे पकड़वाना चाहता है उसका हाथ मेरे साथ तबाक में है, मेरे साथ खाना खा रहा है। उसका मतलब यह है कि मेरे साथ शामिल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं इसलिए बात इस नुक्ते को बयान कर रहा हूं जो खुदा ने मुझे दिया, कि अगर आप समझते हैं मैं गुनाहगार हूं, मैं तो इस लायक नहीं, या मैं दुश्मन हूं उसका, तो वो आपको भी दावत देता है, आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नेचर बदल जाएगी। मेरे भाई, मेरी बहन, ये फंसा, अब जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फंसा जो वो आरज़ू कर रहा है कि ये फंसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं, ये फंसा क्या थी। और आपको फिर आरज़ू की समझ आ जाएगी, और आपको फिर यह भी समझ आएगी कि ये इतनी अहम क्यों है और कलीसिया को इस पर जोर क्यों दिया गया है, और यीशु ने क्यों कहा है कि मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो, उसकी वजह क्या। ये फंसा जो है, पहली बात, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके लिए भी हुक्म था बनी इस्राएल को कि तुमने ये फंसा खानी है। उसके लिए आप हवाला लिख लें, इसको आप बाद में आप इसको पढ़ना। खरूज उसका 12वां बाब है और उसकी 24 से 27 आयत। अभी नहीं हम पढ़ेंगे, टाइम थोड़ा है, लेकिन आप इसको लिख लें, जरूर इसको पढ़ना। वहां पर खुदा ने हुक्म दिया मूसा की मार्फत, खुदा ने कहा बनी इस्राएल को कह दे कि तुमने साल ब साल ये इबादत करनी है। वहां पर इबादत का लफ्ज लिखा हुआ है, यह इबादत करनी है हर साल। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि ये क्या है, तो फिर उनको बताना क्या, यानी फसा मैं आपको बताने लगा हूं कि ये फसा क्या थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब बनी इस्राएल गुलाम हो गए, ये बात गौर से सुने, जब बनी इस्राएल गुलाम हो गए मिस्र के अंदर, तो ये ऐसा हाल था उनका कि अब वो ये कहने के वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते थे, यानी इतना जुआ सख्त हुक्म हुआ कि लड़कों को मार डाला जाए। जब यहूदियों के घर इस्राएल के यहाँ बच्चे पैदा हो तो अगर लड़का हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए, यानी नस्ल कुशी। और फिर दरबार सच में लिखा है कि उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था, उनकी जिंदगी
पुरतशद्दद थी, ऐसी गई लफ्ज लिखा बाइबल के अंदर कि उनकी जिंदगी पुरतशद्दद थी। ऐसे में खुदा ने उनके लिए बंदोबस्त किया। अब सुनिए जरा गौर से, पहले यहां पर मिलाइए। हम आपस में बातें बहुत करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और परेशान है कौमी तौर पर। हम कौमी तौर पर परेशान हैं। मेरे दिल में खुद इस पर इसके लिए बड़ा बोझ है। हमारे बच्चे, लड़के, बेटे आज बदहाली की तरफ है, रूहानी तौर पर मर रहे हैं। नशा, तालीम कम, बर्बादी, ये हमारे लड़कों के अंदर है। और मुझे वही तस्वीर नजर आती है। हुक्म दिया लड़कों को मार दो, लड़कियों को जिंदा रख। बेटा इसको पकड़ ले। लड़कों को मार दो, लड़कियों को जिंदा रख ले। आज इब्लीस यही कुछ कर रहा है। रूहानी तौर पर उसका एजेंडा यही है, लड़कों को मार दो, लड़कियां। अब क्या है, लड़कियां हमारी, देखो लड़कियों के नंबर ज्यादा, रेशो तालीम की लड़कियों में ज्यादा, लड़कों के नंबर कोई नहीं। इबादत में औरतें, बच्चियां ज्यादा, बहनें ज्यादा, मर्द, लड़के, बेटे, बेटियां और चक्रों में बर्बादी की तरफ। वही तस्वीर है, वही तस्वीर है। और फिर आज हम बैठकर ये भी कुड़ते हैं, लेकिन हम शायद हम सिर्फ कुड़ते ही हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। अब कुड़ते हैं कि क्या करें, इनकम कम है और आमदन खर्चा ज्यादा है। वो भी यही कहते थे कि मेहनत ज्यादा, पैसे कम मिलते हैं। आज हम भी यही कहते हैं कि सारा पूरी फैमिली हम काम करते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी पुरतशद्दद है मिस्र के अंदर। क्यों? क्योंकि मिस्र के अंदर है बहुत सारे, हम बंधनों में, गुलामी के बंधनों में बने हुए हैं। हम बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, हम बहुत सारी आदतों के गुलाम हैं, हम बहुत सारे मसलों के गुलाम हैं। हम निकलना चाहते हैं मगर निकल नहीं सकते। और फिर एक्सक्यूजेस, बहाने बताते हैं। पादी साहब बड़ा दिल करता है इबादत छोड़ ली, लेकिन आ नहीं पाता। हम बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। ये गुलामी है। और सुनिए मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने बंदोबस्त किया बने इस्राएल को निकालने के लिए। तफसील से भी शार्ट बताना चाहता हूं। खुदा ने कितनी आफतें नाज़िल की? 10। कितनी? 10। 9 आफतों तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, आफत आती, खुदा सुनता, सुना खुदा ने, और खुदा ने खुद कहा कि मूसा, बनी इस्राएल की फरियाद मेरे कानों तक पहुंची है और मैं इसीलिए उतर आया हूं, नीचे उतर आया हूं, आसमान को छोड़कर आ गया हूं, ताकि बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊं। आपकी दुआएं पहुंची। वो जो खुदा का बेटा जो अपनी जात में अलहुलत की सारी मामूली रखता है, वो उतर आया और आज भी उतर आता है। हमारी इबादतों में आता है कि नहीं? आज भी आसमान को छोड़कर उतर आता है, छुड़ाने के लिए आता है, छुड़ाने के लिए आता है। कहता मैं उतर आया हूं ताकि बनी इस्राएल को छुड़ाऊं और कहां ले जाऊं? जहां पर दूध और, हमें खुशहाली की तरफ लेके जाना चाहता है। दूध और शहद से मुराद खुशहाली। लेकिन फराउन छोड़ नहीं रहा। आज भी फराउन छोड़
9 آفتیں، شدید آفتیں تھی. ہم ان کو ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن 9 آفتیں آئیں کہ چھوڑ دے ان کو، لیکن چھوڑتا. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں خدا نے کہا اب چھوڑے گا. ذرا غور سے سنیے، اب چھوڑے گا. کیسے؟ خدا نے موسیٰ کو سب کو ایک ایک برہ لے لو، ایک ایک. یہ فسا بتا رہا ہوں آپ کو. فسا کیا تھی؟ جو یسوع کہتا ہے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں. ایک ایک برہ لے لو، اس کو ذبح کرو، برے کو، اور اس کا لہو اپنی چوکھٹوں پر لگاؤ اور اس کا گوشت کھاؤ. جب تم یہ سب کچھ کر لو گے. یہاں پر ایک سوال ہے، اگر وہ صرف برہ ذبح کرتے تو رہائی ممکن ہوتی؟ پورا ماننا. برے کو ذبح کرو اور پھر اس کا لہو چوکٹوں پر لگاؤ اور اس کا گوشت پھر جانے دے گا. پھر جانے دیا کہ نہیں؟ جانے دیا کہ نہیں؟ جوئے ٹوٹے کہ نہیں؟ جوئے ٹوٹے. غلامی کے دشمن ہار گیا. لیکن کب؟ جب برہ ذبح ہو گیا اور پھر برے کا گوشت کھایا گیا، پھر جب برے کا لہو چوکھٹوں پر لگایا گیا تو پھر غلامی کے جوئے ٹوٹے. تو تیاڈے کے میں گھر بیٹھے ٹوٹ جائیں گے. کیسے ٹوٹیں گے؟ ہنا کرتی بڑی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر جب خدا کے گھر میں گئی تو پھر فریاد سن لی گئی. کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا. اب دیکھو یسوع نے کیا کہا. یسوع نے کہا یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ فسا ہے نا. اب فسا کی سمجھ آ گئی ان کو. فسا یادگاری تھی مصر سے نکلنے کی، اور برے کا گوشت کھانا. اب یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ وہ گوشت اب یہ ہے، گوشت یہ کھاؤ. یعنی کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں ہوں وہ برہ، فسا کا برہ. اب اس کے گوشت کو کھانے سے غلامی کے جوئے ٹوٹیں گے. نہ کھاؤ کنی کی دیر نہ کھاؤ گے. وہ اپنے کلام کو تو پورا کرتا ہے. غلامی کے جوئے نہیں ٹوٹیں گے. تب ٹوٹیں گے جب آرزو کے ساتھ. پہلا سٹیپ آرزو ہے. آرزو کے ساتھ، یادگاری حکم کو ماننے کے ساتھ. اور حکم فرمانبرداری کیا ہوتی ہے؟ پاوے چین تے پاوے پی، پاوے سکھ تے پاوے دکھ، حکم مننا ہی مننا ہے. یادگاری کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آج تو پرواہ نہیں یادگاری کی. میرے بھائی میری بہن، کلام کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو فسا کوٹ انگریزی میں پاس اوور بھی کہتے ہیں. اب پاس اوور کیا ہے؟ پاس اوور ہے چھوڑ دینا. پاس کا مطلب گزر جانا، اوور یعنی سمجھو کہ ٹپ کے لنگ جانا، کچھ نہیں کہنا. آخری جو سزا مصر کو ملی، آفت کیا تھی؟ موت. موت تھی نا. آخر میں موت. نہیں مانو گے تو موت. مجھے معاف کرنا، یہ ڈرانے والا کلام نہیں ہے، لیکن آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آخر میں موت. لیکن موت سے بچا جا سکتا ہے. دیکھو خدا کو پتا تھا. میری بیٹیوں غور سے سنو، میرے بھائیوں، آپ جو پرواہ نہیں کرتے اپنے گھر میں جا کے بتاؤ. میری بیٹیوں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈ کو بتاؤ جو پرواہ نہیں کرتے
سنیے، پاس اوور خدا کو پتا تھا کہ کہاں کہاں پر اسرائیلیوں کے گھر ہیں، جشن کے اندر اسرائیلیوں کے گھر ہیں، لیکن خدا نے کہا آخر میں آخری آفت موت ہے، اور اگر آپ موت سے بچنا چاہتے ہو تو برے کا خون چوکھوں پر لگانا پڑے گا، برے کا خون لگانا پڑے گا چوکھوں پر۔ ذبح تو ہو گیا، اور اگر وہ خون نہ لگاتے تو موت سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اگر آج ہم خون کہتا ہے یہ لو یہ میرے خون میں، اب سمجھ آ گئی نئے عہد کی، یہ شیرہ عام شیرہ نہیں ہے، یہ اس کے خون کی علامت ہے، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، یہ جب تک چوکھٹوں پر نہیں لگے گا موت ٹلے گی نہیں، پاس اوور نہیں ہوگا، چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اور موت کا فرشتہ آیا پورے مصر پر، موت پوری دنیا پر آنے والی ہے، زرد گھوڑا ظاہر ہونے والا ہے، آخری دنوں میں موت آنے والی ہے، لیکن جہاں پر برے کا لہو چوکھٹوں پر لگا ہے، یاد رکھو میری بیٹیوں، موت کو جرت نہیں اس گھر کے اندر داخل ہو سکے، جرت نہیں۔ موت کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں، وہاں پر موت کو پاس اوور کرنا پڑتا ہے، چھوڑ کر آگے جانا پڑتا ہے۔ اور جہاں دروازہ خالی ہے، برہ تو ذبح ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال پھر پوچھنا چاہتا ہوں، اگر فرض کیا کسی بنی اسرائیل کے خاندان نے برہ ذبح کیا لیکن بھول گئے، کام پڑ گیا کوئی، اور انہوں نے چوکھٹوں پر خون نہیں لگایا، بچت ہوگی؟ آج ہماری کیسے ہوگی؟ ہمیں بھی تو کام پڑتے ہیں نا، شاعر بانی کے اتوار کو بڑے کام پڑتے ہیں۔ میرے بھائی میری بہن، ہماری بچت کیسے ہوگی؟ آج یہاں پر آ کر لوگ شامل نہیں ہوتے، رد کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں اس کے خون کو، اس کے بدن کو۔ اس کے دکھ بھی بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ بدن ایسے نہیں بنا، لیکن اب وقت نہیں ہے، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں بیٹیوں، یہ ہے آخری فسا، اور یہ اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہم رد کرتے ہیں تو بے سزا نہیں چھوٹیں گے، اگر اس کی پرواہ نہیں کرتے تو اس کو بڑی آرزو ہے کہ یہ فسا وہ ہمارے ساتھ کھائے۔ اور پھر اس نے حکم دیا ہے، میری یادگاری کے لیے اور کچھ نہیں، یہی کیا کرو۔ گانا بہت اچھا ہے، ورشپ کرنا بہت اچھا ہے، بائبل پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اس حکم کو سمجھیں یہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر بہت کلیئر ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہ نہیں لکھا، یہی اور کچھ نہیں، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آؤ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اگر آپ نے کبھی آرزو نہیں کی تھی، اگر آپ نے پرواہ نہیں کی تھی، اگر آپ نے اس کھانے کو اہمیت نہیں دی تھی، تو یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ آؤ اس سے معافی مانگیں اور تہیہ کریں، خداوند اب ایسے نہیں ہوگا، اب ایسے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اس کا فضل کافی ہے، فضل وہ کرتا ہے مگر ان پر جو معافی مانگتے ہیں۔ آؤ معافی مانگیں، اسے کہیں خداوند مجھے معاف کر دے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ میں آج سے تیرے بدن کو عزت کی نگاہ سے دیکھوں گا، تیرے لہو کو عزت کی نگاہ سے دیکھوں گا، اور یہ جو آخری فسا تو نے کھائی، تیری آرزو کا خیال رکھوں گا، تیری آرزو کا خیال رکھوں گا۔ اب ایسے کبھی نہیں اس کو چھوڑوں گا، اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔